اگر میں بات کروں سب سے پہلے قتل کے مقدمات کی، جس میں اکثر و بیشتر میرے دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں آپ بھائی تو اس سال جو کل تک کے واقعات ہیں 86 مرڈرز ہوئے ہیں ٹوٹل. 86 مرڈرز میں سے ہم نے صرف 81 بندے گرفتار کیے ہیں ان کیسز میں. اور اگر میں اس مہینے کی بات کروں تو اس مہینے ہم نے 6 کیسز سالو کر لیے ہیں اور ان کے ملزمان گرفتار کر لیے ہیں. اگر اس مہینے میں بات کر لوں تو ہمارے پاس 3 میجر کیسز تھے، جس میں آپ کو یاد ہوگا نیو سریاب کے ایریے میں غلام فاروق نامی پرکانی نامی بندے کو دوران موٹر سائیکل سنیچنگ میں اس کا مرڈر کیا تھا رات کو. انویسٹیگیشن ٹیم نے ہماری بڑی کارروائی کی، آپریشن نے مل کے ٹیکنیکل طور سے اور باقی سارے کارروائی کر کے ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا اور بندے اریسٹ ہوئے. ابھی کورٹ میں یہ کیس انڈر ٹرائل ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل ایریا میں بھی ریسنٹلی ایک قتل ہوا تھا ساجد نامی شخص کا، وہ بھی ٹریس ہو گیا. کیچی بیگ میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک باپ بیٹے کو بھی مرڈر ہوا تھا، اس میں بھی ہم نے کام کیا تھا. جو نامینیٹ بندہ ایک تھا اس کو ہم نے گرفتار کیا. اس کیس میں بھی 2 بندے جو میجر ہمارے کیسز تھے، جس کا ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا پورے کوئٹہ میں. اس کے علاوہ اگر ہم نے اشتہاری مفروران پہ جو سابقہ ہمارے ہینیس کرائمز کیا مختلف مقدمات میں اشتہاری و مفروران تھے، اگر ہم اس سال کی بات کریں تو 400 کے لگ بھگ ہم نے اشتہاری اور کوئی 400 کے قریب ہم نے مفرور گرفتار کیے ہیں. اگر پرٹیکولرلی اس مہینے کی ہم بات کریں تو اس مہینے میں ہم نے 46 اشتہاری اور 91 مفرور گرفتار کیے ہیں، جن کے کیسز عدالت میں چل رہے ہیں. اب کوئٹہ میں آپ کو پتہ ہوگا پچھلے سالوں میں اور اس سال کے شروع تک ہمارے ویپن کلچر تھا، لوگوں نے گن مینز رکھے ہوئے تھے پرائیویٹ، تو اس پہ ہم نے کریک ڈاؤن پچھلے 6-7 مہینوں سے کر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ زیرو ہو گیا ہے، لیکن بہت کم ہو گیا ہے. تو یہ اسلحہ امیونیشن کے خلاف کارروائی کرتے گن مین کلچر کے خلاف ہم نے ٹوٹل اس سال جو میں جنوری سے بات کروں تو 514 کیسز کیے ہیں اگینسٹ دی پرسنز ہو ور کیرینگ ویپنس. اگر میں اس مہینے کی بات کروں، اس مہینے میں ہم نے 78 کیس کیے ہیں، جس میں سے مختلف ہم نے ایس ایم جیز، پسٹلز یا رائفلز ریکور کر کے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر سنیچنگ اور چوری کی ہم بات کریں، اس سال میں تقریباً کوئی 400 کے قریب موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں اور 87 گاڑیاں چوری ہوئے تھے، جس میں ہم نے کوئی 440 ملزمان گرفتار کیے اور 150 کے قریب ہم نے موٹر سائیکل ریکور کیے اور 24 گاڑیاں جو چوری کی تھیں برآمد کیے تھے. اگر ہم اس مہینے کی بات کریں پرٹیکولرلی تو ہم نے اس مہینے میں صرف 37 موٹر سائیکل اور 5 گاڑیاں برآمد کی ہیں. سنیچنگ اور چوری میں آپ کو یاد ہوگا کل بھی ڈبل روڈ پہ ایک کیس ہوا تھا، جس میں 3 بندے گھسے تھے دکان میں، روبری کر رہے تھے. تو ایس ایچ او ادھر ہی اس ایریا میں تھے، جب کال چلی تھی تو موقع پہ پہنچ کے بندے کو گرفتار بھی کر لیا، اس سے ویپن بھی ریکور کر لیا اور موٹر سائیکل بھی ریکور کر لیا. جو 50,000 سنیچ کیے تھے اس نے دکان سے، وہ بھی ریکور ہو گیا. اسی طرح پرسوں بھی ایک واقعہ ہوا تھا موبائل سنیچنگ کا کچھ لاکھ میں. ہم نے شام کو بلاک ریٹ لگایا تھا اور سنیچ کر کے آگے جا رہے تھے تو ان کو بھی ہم نے اریسٹ کیا تھا اور ان کا بھی کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹینٹڈ گلاسز کے جو گاڑیوں کے ہیں کالے شیشے، ان کے خلاف اور فینسی نمبر پلیٹس کے خلاف کارروائی کی ہے. اس میں اگر میں اوور آل بات کروں تو وہ ہزاروں میں ہوں گے اس سال کے، لیکن پچھلے 1.5-2 مہینوں میں ہم نے آلموسٹ کوئی 5,000 کے قریب گاڑیوں کے کالے شیشے اتارے ہیں اور 92 گاڑیاں ہم نے 550 میں لیے تھے. اور اس کے علاوہ فینسی نمبر پلیٹس وغیرہ اتارے تھے. منشیات کے جو عادی افراد ہیں ہمارے کوئٹہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی دشواریاں ہمیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ان کو اگر پکڑ لیتے ہیں تو ان کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، لمیٹڈ اسپیس ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. اگر میں سال کی پورے بات کروں تو 4,400 پلس ہم نے بندے منشیات کے عادی افراد تھے، مختلف جگہوں سے، نالے سے اور سریاب ڈویژن سے اور پورے کوئٹہ سے ہم نے اٹھا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں رکھے تھے اور ان کا پراپر علاج چلتا رہا. اس کے علاوہ اگر میں اس مہینے کی بات کروں، اس مہینے میں ابھی تک ہم نے 980 افراد جو منشیات کے عادی افراد تھے ان کو اریسٹ کیا تھا، اور بلکہ اریسٹ نہیں کیا تھا، ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں شفٹ کیا تھا. تو اس کے علاوہ کچھ کوئٹہ کے مسائل تھے پروگریس کے علاوہ، میں نے کہا آپ بھائیوں سے میں گوشے گزار کر لوں اور آپ کے توسط سے لوگوں تک ہماری رسائی ہو. پچھلے دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا، اگست کا مہینہ چونکہ گزر رہا ہے، تو اگست کے مہینے کے علاوہ بھی ہمارے شہر میں جو متعدد واقعات ہوتے ہیں، یہ چھیننا، راہ چلتے ہوئے موبائل چھیننا اور یہ چوری کرنا، ان میں جب ہم نے ایک سروے کیا، میں نے چاروں ایس پیز کو بلایا، ڈویژنل ایس پیز، ان کے ساتھ بیٹھا
ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے ساتھ بیٹھا. ہم نے جب ڈیٹیل ڈسکشن کی ان چیزوں کو نوٹ کیا تو ہمارے بہت سارے کیسز میں افغان جو مہاجرین یا جو غیر قانونی طور پر یہاں رہائش پذیر ہیں وہ انوالو نکل آئے. تو اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جن کے پاس مہاجر کارڈ ہے، جن کے پاس وہ قانونی طور پر اگر پاکستان میں رہ رہے ہیں کوئی افغانی، ان کو تو ہم الاؤ کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے علاوہ میں نے اپنے ڈویژنل ایس پی سے کہا ہے کہ جو لیگل طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے جہاں بھی رہائش پذیر ہے جو بھی ہوتے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور ان کا فوراً ایکٹ کے تحت کیس کر کے یا ایف آئی اے کے حوالے کر کے ان کو واپس کریں. اس کے علاوہ ٹریفک کے مسائل اور روڈ ایکسیڈنٹ پہ بھی میں نے ایک سروے کروایا تھا، جس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے میکسیمم جو ٹریفک پرابلم ہے، جو ایس ایس پی ٹریفک نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کی، میں باریکی میں نہیں جاؤں گا، اس میں یہ تھا کہ ہمارے کاروباری حضرات جتنے بھی ہیں ان لوگوں نے اپنی دکان کے میکسیمم چیزیں فٹ پاتھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، دکان سے باہر رکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے سینٹرلی یہ فیصلہ کیا، ڈی آئی جی صاحب سے بھی ڈسکس کیا اور ایس ایس پی ٹریفک کے ساتھ بھی ڈسکس کیا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کاروباری حضرات سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کے توسط سے کہ جتنے بھی فٹ پاتھوں پہ ان لوگوں نے سامانے رکھے ہوئے ہیں اور فٹ پاتھ پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے بنے ہوئے ہیں، تو پیدل جو چل رہے ہیں وہ روڈ کے بیچ میں آ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. 50% جو روڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ پیدل چلنے والے جب روڈ میں آتے ہیں ان کو بچانے کی خاطر موٹر سائیکل وغیرہ ایکسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ، بڑے ایکسیڈنٹس کی نہیں بات کرتا، بڑے ایکسیڈنٹس ہمیشہ تیز رفتاری کے باعث ہوتے ہیں. تو ان کو اوائڈ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کا ہم نے ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ فٹ پاتھ سے اپنی چیزیں اٹھا لیں، دکانوں میں رکھیں. فٹ پاتھ صرف اور صرف پیدل چلنے والوں کے لیے استعمال ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ٹریفک سے مل کے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے جن لوگوں نے اگر فٹ پاتھ پہ صرف کوئی چیزیں رکھے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں موٹر سائیکل چوری بہت زیادہ ہے. میں نے ڈویژنل ایس پیز کے ساتھ بھی اس چیز پہ ڈسکس کیا، سروے کروا لیا. جتنے بھی ہمارے چوری کے واقعات ہوئے تھے میں نے انویسٹیگیشن والوں کو بھجوایا، ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے اور اپنے ایس ایچ اوز کو بھیجا کہ آپ ایک سروے کریں یہ کیوں ہوتے ہیں. اس کے 2 وجوہات ہیں. فرسٹ وجہ یہ نکلی کہ جو ہماری پارکنگ اسٹینڈ بنے ہوئے ہیں شہر کے مختلف جگہوں پہ، لوگ اپنی موٹر سائیکلیں وہاں پہ پارک نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ پائے گئی کہ ان کے موٹر سائیکل، ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھے، بندہ آتا ہے چور موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک تار نکال کے کک مار کے چلا جاتا ہے، ان کے موٹر سائیکل لاک نہیں ہوتے. تو آپ کے توسط سے میں عوام سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے شہری ہیں قابل عزت، تو اپنے موٹر سائیکلوں کا کم سے کم لاک لگا لیں تاکہ جو چور آتا ہے چوری کرنے کے لیے اس کو لے جانے کے لیے اس کو تھوڑی ڈیفیکلٹی محسوس ہو. جب وہ کوئی لاک توڑ رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا تو ساتھ والا بندہ بھی دیکھ لے گا. اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر پارکنگ اسٹینڈ میں ہوں گے تو ہم کوئی طریقہ کار بنا لیتے ہیں تاکہ پارکنگ اسٹینڈوں سے ٹوکن سسٹم یا کوئی کر لیں گے، چوریاں نہ ہوں. جو سب سے آخری چیز ہے، مختلف پچھلے ادوار میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی واقعات ہوتا ہے، اس کا ایک عوام کے اندر یا سوشل میڈیا میں یا لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے. اس کا جب ہم نے دیکھا کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے بغیر تصدیق کیے، بغیر انفارم کے سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے. جس طرح پچھلے 2-3 انسیڈنٹس تھے، ان کو وہ بلاسٹ کا نام دیا گیا کہ بم دھماکہ ہوا ہے، گرنیڈ لابنگ، ویئرز بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں تھا. تو میری میڈیا اور سوشل میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جب تک نیوز کنفرم نہ ہو، ہم نہیں کہتے نہیں چلاؤ، آپ نیوز چلائیں، آپ کا فرض ہے، آپ کا کام ہے، آپ ٹائملی چلا لیں، لیکن جب تک کنفرم نہ ہو اس کو ڈکلیئر نہ کریں کہ کیا ہوا ہے.